عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم غوث آدم بمنی بیثر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغیر داغ بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکشتہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی علماء اکرام و حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ڈوبتوں کو تیرا دینے والے آقا، انیس بے کسا چار سازے درد مندہ، ہم غریبوں کے غمخوار فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم فلسفہ قربانی کے تعلق سے کچھ معلومات سماعت کریں گے۔ قربانی کا فلسفہ، قربانی کی حقیقت، قربانی کا مقصد جو انسان سمجھ جائے تو پھر وہ انسان اپنی زندگی میں کبھی کسی تکلیف کی شکایت نہیں کرے گا۔ جو انسان قربانی میں حاصل ہونے والے لطف کا مزہ چکھ لے، پھر وہ انسان کبھی اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان پر کبھی اپنی تکلیف اور پریشانی کو نہیں لائے گا۔ دنیا گواہ ہے کہ جب جب اللہ کے نیک بندوں نے اس کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی پریشانیوں کا سامنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مصیبت سے ان لوگوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اگر وہ دہکتے ہوئے شعلوں پر بھی چلے گا تو اللہ اسے گل گلزار بنا دے گا، بشرطے کہ ایمان ویسا پیدا ہو، بشرطے کہ عقیدہ اتنا مضبوط ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو داستانیں ہیں، یہ ہماری قوم کے بچے بچے کو پتہ ہے۔ تو آپ دیکھیے
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دنیا والوں کو یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ میں اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے جا رہا تھا، میں اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے جا رہا تھا، لیکن آپ نے دنیا والوں کو یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے وہ پھر مٹ نہیں سکتا، قیامت تک اس کا نام جاری اور ساری ہو جایا کرتا ہے، قیامت تک اس کا ذکر بلند ہو جایا کرتا ہے، قیامت تک اس کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ جو اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو جھکنے نہیں دیتا، بلکہ ہر کسی کی زبان پر اس کے نام کو جاری فرما دیا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر قربانی ایک ایسا عمل سمجھا جاتا ہے کہ ایک جانور ہم نے خرید کر لایا یا حصہ ڈال لیا، اب وہ جو جانور ہم خرید کر کے لائیں گے اس کو چارہ پانی دیں گے، اس سے ایک محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائیں گی، پھر قربانی کا دن آئے گا تو اس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے گا، ہم اپنی قربانی کو ادا کر دیں گے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے تو صحیح، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیش کی، لیکن کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی تھی؟ جس قربانی کو ہم اور آپ نے یاد رکھا ہوا ہے، کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی تھی؟ تو آپ تاریخ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی نہیں تھی بلکہ آخری قربانی تھی، جس کو ہم اور آپ یاد رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے کئی قربانیاں ادا کر چکے ہیں، اس سے پہلے کئی امتحانات سے گزر چکے ہیں، اس سے پہلے خدا تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کئی مشکل کام کر چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد سامنے کون ہے مد مقابل میں؟ سامنے وہ بادشاہ ہے جس کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، سپاہ بھی ہے، جس کے پاس حکم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسے بادشاہ کے خلاف اگر کسی نے اٹھ کر کے توحید کے پیغام کو بلند کیا ہے، توحید کے پرچم کو اگر کسی نے اٹھایا ہے ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اگر ہم سے محلے کا کوئی لیڈر ناراض ہو جائے تو ہمارا محلے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر ہم سے کوئی اسٹیٹ کا کوئی منسٹر ناراض ہو جائے تو ہمارا کھانا پینا دوبر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے میرا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ لیکن آپ سوچئے تو صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس سے ٹکر لی تھی وہ کوئی گلی کا ممبر نہیں تھا، وہ کوئی علاقے کا ایم ایل اے یا ایم پی نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے مد مقابل گئے تھے وہ وقت کا بادشاہ تھا، جسے دنیا فرعون کہتی ہے، نمرود کہتی ہے، وہ وقت کا بادشاہ ہے، دولت اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، سپاہ اس کے پاس ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ اگر اس نے کتنا ہی ظلم کیوں نہ برپا کر دیا، کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا موجود نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف تلوار اٹھانے والا موجود نہیں ہے۔ دنیا والے جانتے ہیں اگر ہم نے نمرود کے خلاف بات کہی تو ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، دنیا والے جانتے ہیں اگر ہم نے نمرود کے خلاف تلوار اٹھائی ہماری تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، دنیا والے جانتے ہیں اگر ہم نمرود کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے تو پھر ہمارے سروں کے، ہمارے کاندھوں کے اوپر ہمارے سر موجود نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ جب دنیا والے سب کچھ جانتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے، اگر کسی نے سوال اٹھایا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ تقویٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان یہ مضبوط کیسے ہوا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ
علیہ السلام کو جب اپنا خلیل بنایا نا تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ جا کر ابراہیم سے کہہ دو کہ ہم نے تمہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے اے ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک شخص کو اپنا خلیل بنایا ہے، ایک شخص کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر، حضرت جبریل سے کہا جبریل ذرا بتا تو صحیح آخر وہ خوش نصیب ہے کون جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ جسے اپنی خلت عطا کر دے، اللہ جسے اپنا خلیل بنا دے، یہ کوئی آسان مقام تو نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا مرتبہ تو نہیں ہے، کہ یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور اللہ اگر جسے اپنا خلیل بنا لے دنیا میں اس سے اعلیٰ کوئی ہو نہیں سکتا، دنیا میں اس سے مرتبے والا زمین پر کوئی ہوگا نہیں۔ کہا اے جبریل ذرا بتا تو صحیح آخر وہ خلیل کون ہے؟ اس لیے کہ اگر مجھے پتا چل جائے گا وہ خلیل کون ہے تو اگر وہ مشرق میں رہے گا یا مغرب میں رہے گا تو بھی ابراہیم اس سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گا۔ اگر وہ مشرق میں رہے گا یا مغرب میں رہے گا تو بھی ابراہیم اس سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا آپ بس اس کا نام بتا دیجئے کہ وہ کون ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آخر اللہ نے کسے اپنا خلیل بنایا ہے؟ جب آپ نے یہ سوال کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ابراہیم دنیا میں اور کوئی ہے کیا بھلا جو اللہ کا خلیل بن سکتا ہے؟ کہاں پھر کون ہے؟ کہ ابراہیم اللہ نے تمہیں ہی اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ایک طرف خوش بھی ہو رہے تھے لیکن ایک طرف غمگین بھی ہو رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے خلیل بنا دیا، لیکن غمگین کیوں ہو رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ میں جانتا ہوں اللہ جب کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے نا، جب اللہ کسی کو اپنے قریب بلاتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنے قریب بلاتا ہے تو پھر اللہ اس کو آزماتا بھی ہے، اللہ اس کی طرف مصیبتوں کو بھی بھیجتا ہے، اللہ اس کی طرف پریشانیوں کو بھی بھیجتا ہے اور اس سے طرح طرح کے امتحانات لیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں ڈر رہا ہوں، میں مصیبتوں سے نہیں ڈرتا، میں مشکلوں سے نہیں ڈرتا، بلکہ اگر مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ کہیں اللہ کے کسی امتحان میں ابراہیم ناکام نہ ہو جائے، اللہ کے کسی امتحان میں ابراہیم کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ابراہیم ناکام ہو کر خدا کی بارگاہ میں نہ پہنچے۔ مجھے ڈر ہے کسی بات کا تو اس بات کا کہ میں کہیں ناکام ہو کر خدا کی بارگاہ میں نہ پہنچوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا۔ اب آئیے دراصل فلسفہ قربانی کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، آئیے تو آپ کو پتا چلے گا۔ دراصل قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، دراصل وہی قربانی کی حقیقت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ قربانی ہے، اور قربانی انسان ہر ایک چیز کی دے سکتا ہے۔ ہمیں مال سے محبت ہے، ہم مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ ہمیں اولاد سے محبت ہے، اولاد اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ ہمیں ماں باپ سے محبت ہے، ماں باپ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ قربان کرنے کا مقصد کیا، قربان کرنے کا مطلب کیا؟ ہمیں مال سے محبت ہے، جس مال کے لیے ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم یہ آج سے عہد کر لے کہ ہم پہلے اللہ کی عبادت کریں گے پھر مال کو حاصل کریں گے۔ جس اولاد سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہے، آج یہ ارادہ کر لے ہم اولاد کی فکر بعد میں کریں گے، اللہ کے فرمان پر عمل پہلے کریں گے۔ یہ بھی قربانی ہے۔ جس ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، آج ارادہ کر لے ماں باپ کی خدمت بعد میں کریں گے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ یہ قربانی دراصل قربانی ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے آج ہم جانور خرید کر کے لاتے ہیں، 4 دن اس کو پالا پھر قربان کر دیا، اللہ اکبر، اس سے کیا تعلق ہمارا بنا، اس سے کیا احساسات ہمارے ہم سے جڑے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے تو صحیح کتنا مشکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل کو قربان
کرنا. جب آپ نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں, آپ نے صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم اونٹوں کی قربانی کر دو. صبح اٹھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1000 اونٹوں کی قربانی دی ہے. اس کے بعد جب رات آئی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سو گئے. جب صبح اٹھے ہیں تو پھر آپ نے یہ دیکھا کہ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ پھر اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں. آپ صبح اٹھے اور آپ نے سوچا شاید قربانی کم پڑ گئی ہے, میں اور زیادہ اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہوں. صبح اٹھ کر کے اور اونٹوں کو آپ نے قربان کیا. لیکن پھر تیسری رات جب سوئے ہیں دوبارہ وہی خواب دکھا ہے. تو آپ نے جب وہ خواب دیکھا تو سمجھ گئے اب یہ جو خواب ہے, دراصل اس خواب کے اندر مجھے کسی جانور کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے, بلکہ جو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم سمجھ گئے اب مجھے وہی عمل دہرانا ہوگا اور حقیقت میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا ہوگا. اللہ اکبر. جب آپ سمجھ گئے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنا ہوگا, آپ سوچئے تو صحیح انسان کے ذہن کے اندر یہ بات کیسے آ سکتی ہے. انسان جو اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتا ہو, بے حد اس کو اپنی اولاد سے بے حد لگاؤ ہے, لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا, سوچے تو صحیح کیا وہ انسان کے پیروں تلے زمین نہیں کھسک جائیں گی. اس لیے کہ اسے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے جسے بچپن سے پال پوس کر کے بڑا کیا, اب اسے قربان کرنے کی بات آ رہی ہے, انسان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائیں گی. لیکن وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, وہ جانتے تھے اگر اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے تو وہ ضرور مجھے آزمائے گا, وہ ضرور مجھے امتحان میں گرفتار کرے گا, اور اگر میں اس کے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً میں کامیاب ہو جاؤں گا, اس کی بارگاہ میں سر اٹھا کر کے پہنچوں گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے خواب دیکھا تو آپ دیکھیے تو صحیح, آج ہمیں پیسوں سے جانور خریدنے کی بات آتی ہے تو ہمارے ماتھے کے اوپر شکن آ جاتی ہے, ہماری ماتھے کی آنکھوں ہماری پیشانی کے اوپر وہ جھریاں پڑنے لگ جاتی ہے کہ ہمیں اپنا پیسہ قربان کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے پیسوں سے جانور خریدنا پڑے گا, ہمیں اپنے پیسوں کو قربان کرنا پڑے گا. ہم 10 بار سوچنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی میں حصہ ڈالوں یا نہ ڈالوں, قربانی کا جانور خریدوں یا نہ خریدوں. ہم ایک جانور کو قربان کرنے کے لیے 10 مرتبہ سوچتے ہیں. ذرا تصور تو کیجئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا, بلکہ آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب خدا یہ چاہتا ہے کہ میں بیٹے اسماعیل کو ذبح کروں تو پھر میں اس بارے میں سوچوں گا نہیں. حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کیا, بلکہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو ہی قربان کروانا چاہتا ہے, تب آپ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھا لباس پہنایا اور پہنا کر کے نکل گئے وہ میدان کی طرف. ذرا آپ سوچئے تو صحیح ایک باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور بیٹا کوئی ایسا ویسا بیٹا نہیں ہے, بلکہ 80 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل عطا فرمایا تھا. آپ سوچئے تو صحیح بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں, لیکن یہ اولاد تو وہ تھی جو اللہ نے بڑھاپے ہی میں عطا فرمائی تھی, اور اب ایسے بڑھاپے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اسی بیٹے کو ذبح کر دیا جائے. ذرا سوچئے تو صحیح باپ پر کیا گزرنے والی ہے, لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے, جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے, پھر وہ انسان کبھی نہیں سوچتا, وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے آگے نکل جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا, کہا چلو آج ہم اپنے دوست کی دعوت کی طرف جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کیا, اپنی بیوی کو کہا کہ ہم دوست کی دعوت کے وہاں جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل تیار ہے, ہاتھ میں چھری بھی آپ نے لے لی, ہاتھ میں رسی بھی آپ نے لے لی, اور وہ لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی وہ جا رہے ہیں تو شیطان ہے, اس نے تو بہکانا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا چاہتا تھا. آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم
तुम क्या समझ रहे हो? आखिर तुमने अपने ख्वाब को इतना सच्चा कैसे मान लिया? अपने ख्वाब पर तुमने इतना यकीन कैसे कर लिया? भला वो एक ख्वाब ही तो था जिसमें तुम्हें कुर्बान, तुमने ये देखा कि वो ख्वाब में तुम इस्माइल को कुर्बान कर रहे हो। इब्राहिम वो ख्वाब ही तो था। भला ख्वाब पर भी कोई इतना यकीन करता है कि हकीकत में अपने बेटे को कुर्बान कर दे? शैतान ने बहकाना चाहा, इब्राहिम वो ख्वाब ही तो था, अगर पूरा न किया तो क्या हो जाएगा? तुम्हें डायरेक्ट तो खुदा ने हुक्म नहीं दिया है अपने बेटे को कुर्बान न करो, 80 साल की उम्र में तो तुम्हें यह औलाद मिली है, अब क्यों कुर्बान कर रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसने बहकाना चाहा। अल्लाहु अकबर। जब हजरत इब्राहिम को बहकाना चाहा ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे पत्थर मारकर वहां से भगा दिया। अब जब देखा हजरत इब्राहिम को न बहका सका तो फिर वो पहुंचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। हजरत इस्माइल के पास आया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर के कहने लगा, इस्माइल क्या तुम जानते हो तुम्हारे बाबा तुम्हें कहां लेकर के जा रहे हैं? इस्माइल ने कहा, मेरे बाबा मुझे अपने दोस्त की दावत में लेकर के जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम का दोस्त है कौन? हजरत इब्राहिम का दोस्त कौन है जिसकी दावत में लेकर के जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम का दोस्त कोई दुनियादार नहीं है, दुनिया को बनाने वाला परवरदिगार है। हजरत इब्राहिम का दोस्त परवरदिगार है, का अपने दोस्त की दावत में लेकर के जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। शैतान ने बहका के कहा, इस्माइल वो तुम्हें कोई दावत में नहीं लेकर के जा रहे हैं, बल्कि वो तो तुम्हें जुबा करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। शैतान ने जब ये कहा ना तो हजरत इस्माइल ने कहा, ऐ मर्दूद, भला कोई बाप भी अपने बेटे को जुबा करता है? भला तुमने तारीख में पढ़ा है कभी कि किसी बाप ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है? का ऐसा तो नहीं हो सकता। शैतान ने कहा, हाँ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्मों पर तुमको कुर्बान करना चाह रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से तुमको कुर्बान करना चाह रहे हैं, सुबह करना चाह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह सुना कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर मुझे जुबा कर देंगे, कुर्बान कर देंगे, जब आपने यह सुना तो खुश हो गए। कहा, अच्छा अल्लाह के हुक्म पर मुझे कुर्बान किया जा रहा है। तो हजरत इस्माइल ने शैतान की तरफ देख करके कहा, मुझे तो तू वही शैतान मालूम होता है जिसके बारे में खुदा ने कहा वो शैतान इंसान का दुश्मन है, तू मुझे दुश्मन मालूम होता है। अगर मेरे बाप को अल्लाह ने कुर्बान करने का हुक्म दिया है कुर्बानी का, तो फिर ये एक इस्माइल क्या है? अगर इस्माइल की हजारे जान भी होती वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती। अभी देखे हजरत इस्माइल की उम्र 8 साल की है। 8 साल की उम्र में अल्लाह की बारगाह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। ये 8 साल की उम्र होती ही क्या है? 8 साल की उम्र के बच्चे तो हमारे यहाँ मोबाइल चलाने लगते हैं। 8 साल की उम्र के बच्चों पर हम सख्ती नहीं करते, हम कहते हैं कि इनके ऊपर सख्ती क्यों करना, अभी तो ये छोटे हैं, अभी थोड़ी इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी थोड़ी इनकी नमाज की उम्र है। 8 साल के बच्चों को हम इग्नोर कर देते हैं, 8 साल के बच्चों को हम पसे पुष्ट डाल देते हैं। लेकिन वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, 8 साल की उम्र है, लेकिन तब भी पता है अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अपनी गर्दन को कटाने से पीछे नहीं हटा जाता। यह ईमान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर था। आखिर कैसे ईमान आया? वो शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा ना, ये फैजान नजर था या किसी मकतब की करामत? ये फैजान नजर था या किसी मकतब की करामत? सिखलाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? ये मकतब की करामत थी, मकतब में सिखाया गया था, या किसी नजर वाले की नजर पड़ गई थी? कौन है जिसने हजरत इस्माइल को सिखाए इस आदाब? 8 साल की उम्र में अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर देना कोई मामूली काम? 8 साल की उम्र में अपने आप को जुबाह कराने के लिए पेश कर देना कोई मामूली काम है? ये मामूली काम नहीं है। लेकिन अगर ये दर्द किसी ने अंदर पैदा किया है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब जब उसने देखा दोनों पर उसका वार न चला तो फिर वो पहुंचा हजरत हाजरा के पास। कहा, हाजरा क्या तुम जानते हो तुम्हारे बेटे को जुबा किया जा रहा है? इब्राहिम कहाँ लेकर गए तुम्हारे बेटे को, जानते हो? कहा, वो अपने दोस्त की दावत में लेकर के गए। कहा, कोई दोस्त की दावत में नहीं लेकर के गए। कहा, फिर? कहा, वो तो अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान और जुबा करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। हजरत हाजरा ने कहा, भला कोई बाप है दुनिया में जो अपने बेटे को कुर्बान करेगा, जुबा करेगा? कोई है बाप
جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کیسی بات کرتا ہے تو شیطان نے کہا دراصل وہ اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے حکم پر۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل ہوتے تب بھی میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک اسماعیل کیا، اگر 100 اسماعیل ہوتے تو ایک ایک کر کے اللہ کے راہ میں قربان کر دیتی۔ کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، کنکر اٹھائے اور آپ نے اس کو کنکر اٹھائے اور شیطان کو مار کر کے وہاں سے بگایا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے پہنچے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا والد بابا یہ ارادہ کیا ہوتا ہے، خدا کا حکم تو خدا کا حکم ہوتا ہے، کہ میرا کوئی ارادہ نہیں، آپ کو خدا نے حکم دیا اب تفعل ما تؤمر، کریے وہ جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور لٹانے کے بعد جب ذبح کرنا چاہا نا تو حضرت اسماعیل نے کہا بابا آپ ایسا کریں کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت غالب آ جائے اللہ کے حکم پر، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے پٹی باندھ دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر جب آپ نے چھری رکھی، وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلا رہے ہیں تاکہ حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی جا سکے، وہ چھری ہے جو گلا کاٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ آپ چھری چلا رہے لیکن چھری سے گلا نہیں کٹ رہا۔ آپ نے آنکھوں کی پٹی نکالی، دیکھا کہا چھری تیرا تو کام ہے کاٹنا، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ آپ نے دیکھا غصہ آیا، کہا میں خدا کی اطاعت کر رہا ہوں، اس کے حکم پر عمل کر رہا ہوں اور چھری اپنا کام نہیں کر رہی۔ آپ نے غصے سے چھری کو اٹھایا، تیز پتھر کے اوپر مارا، جب چھری کو پتھر پر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کو غصہ آیا، چھری کو ہاتھ میں لے کر کے کہا چھری تجھے کیا ہو گیا؟ تو اتنے سخت پتھر کے 2 ٹکڑے تو کر سکتی ہے لیکن میرے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو نہیں کاٹ سکتی۔ تو اللہ نے چھری کو زبان حال عطا فرمایا، چھری نے یوں کہا ابراہیم میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ خلیل کہتا ہے چھری کاٹ دے، رب جلیل کہتا ہے چھری اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹنا۔ کہا میں خلیل کی بات مانوں یا رب جلیل کی بات مانوں؟ کہا میں تو رب کی بات مانوں گی۔ آپ نے پھر آنکھوں پر پٹی باندھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے اس عمل کے اندر پیچھے رہ جاؤں، پھر میں آنکھوں پر پٹی باندھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری چلانی چاہیے لیکن وہ چھری چلی تو تھی اس بار، لیکن وہ چھری نے جب کسی کا گلا کاٹا تو حضرت اسماعیل کا نہیں بلکہ حضرت جبریل جنت سے دمبا لے کر کے آئے تھے اور حضرت اسماعیل کو اٹھا کر دمبے کو لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی ہے، اسماعیل کا گلا نہیں کٹا بلکہ جنتی دمبے کو آپ نے ذبح کر دیا، اس کی قربانی پیش ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گلا کاٹ دیا تو سوچا اب اللہ کی بارگاہ میں میرے بیٹے کی قربانی پیش ہو گئی، اللہ قبول کر لے گا۔ آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ سامنے اسماعیل نہیں ہے بلکہ دمبا لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے جب دیکھا تو حیران ہو گئے، میں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، لیکن جب نظر گھمائی تو دیکھا ایک طرف اسماعیل مسکراتے ہوئے کھڑے تھے، آواز آ رہی تھی ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی بھی قبول کر دی ہے اور ہم نے تمہارے بیٹے اسماعیل کی بھی حفاظت کر دی ہے۔
تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بیٹے اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو جبریل کھڑے تھے کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. وہ خدا جو چھری کے نیچے اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیتا، وہ خدا کب ہمارے کاروبار کو برباد ہونے دے گا؟ لیکن کیا ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا صدقہ موجود ہے؟ کیا ان کے ایمان کا ایک ٹکڑا بھی ہمارے پاس موجود ہے؟ ہمارے پاس ایمان کا ٹکڑا بھی موجود نہیں، اور ہم چاہتے ہیں مسلمان دنیا میں فتح یاب ہو جائے، ہم چاہتے ہیں اسلام کا پرچم لہرائے دنیا میں. اگر ہم نے اپنے اوپر اسلام نافذ نہ کیا، اپنے ایمان اور عقیدے کو اتنا مضبوط نہ کیا، تو بھلا ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکل گئے، لیکن بہت سارے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس وہ پیسے بھی قربان نہیں کرنا چاہتے. خدا نے کیا فرمایا قرآن میں 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم خدا کی بارگاہ میں مقام حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی چیز کو خدا کی بارگاہ میں قربان نہ کرو. جب تک ہم اپنی قیمتی اور محبوب چیز کو قربان نہیں کرتے، خدا کی بارگاہ میں کیسے مقام حاصل ہوگا؟ وہ ایک فلسفی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایک انسان کا ایک اسماعیل ضرور ہوتا ہے. ہر ایک انسان کا ایک اسماعیل ضرور ہوتا ہے، اور اگر اس نے اپنے اس اسماعیل کو ذبح کر دیا، قربان کر دیا، تو پھر وہ خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل کر لیتا. اب ہم ڈھونڈے ہمارا اسماعیل کون ہے؟ ہم نے پیسوں سے محبت کی، ہم نے دنیا سے محبت کی، ہم نے کاروبار سے محبت کی. کس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ اس چیز کو دیکھیں اور پھر اس کو نیچے رکھے، خدا کے فرمان کو اوپر رکھے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم دنیا میں سنتے رہے، بچپن سے سنتے آ رہے. ہم نے کیا سنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، آپ نے گئے تو جا کر کے چھری چلائی، حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، آپ نے قربانی پیش کر دی. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ہی واقعہ ہم کو پتا ہے قربانی کا؟ کیا ایک ہی واقعے پر ہم عمل کریں گے، یا آپ کی زندگی کے جو اور واقعات ہے اور آپ کی زندگی کے جو اوصاف ہے ان پر بھی ہم کبھی عمل کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل تھا، آپ بڑے مہمان نواز تھے، سب سے زیادہ پسند. بلکہ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب تک کوئی مہمان آپ کے دسترخوان پر نہ آتا، آپ اکیلے کھانا تناول نہیں کرتے تھے، ہمیشہ کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا تناول. آپ دیکھیے انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ دولت، روٹی اور رشتہ دار، یعنی ماں باپ، بیوی، بچے. یہ 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے قربان کر دی. دسترخوان پر بچھی ہوئی روٹی یعنی رزق انسان کسی کو نہیں دینا چاہتا، اپنا کھانا اپنے کھانے میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا. اگر اس کے پاس 10 لوگوں کا بھی کھانا ہوگا تو وہ کہے گا اس کو بچا لو، کل کھائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں سوچے گا 5 لوگوں کو بلا لو، ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم کا وصف تھا مہمان نوازی. ایک دن کچھ آپ کے یہاں مہمان آ گئے، جب مہمان آئے نا تو بیوی نے کہا اب ہمارے پاس تو اناج نہیں ہے، مہمانوں کا کیسی ہم خاطرداری کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا ایک دوست ہے، تو میں ایک کام کرتا ہوں، اپنے غلام کو اس کی دوست کی طرف روانہ کرتا ہوں تاکہ وہ جا کر کے اس سے کہے اور تھوڑا گندم وہ وہاں سے لے کر کیا جائے میرے دوست کے پاس سے. اب وہ آپ نے اپنے غلام کو روانہ کیا، وہ گئے ان کے دوست کے پاس. کہا حضرت ابراہیم نے بھیجا ہے. کہا کس لیے؟ کہا وہ تھوڑا سا غلہ آپ سے چاہتے ہیں، اناج چاہتے ہیں. تو وہ شخص نے کہا میرے پاس غلہ تو بہت تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ابراہیم کو ضرورت پڑنے والی ہے.
ورنہ میں بچا لیتا, میں نے تو ابھی سب غریبوں میں تقسیم کر دیا, اب میرے پاس کوئی غلہ اور اناج موجود نہیں ہے. وہاں سے غلام مایوس ہو کر صورت لٹکا کر کے جب لوٹنے لگے تو راستے میں سوچا یار وہ جو غریب لوگ آئے ہوئے نا مہمان بن کر, اگر ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو وہ مایوس ہو جائیں گے, ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہیے. ہم کچھ اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں, پھر جا کر کے کان میں حضرت ابراہیم کو بتا دیں گے کہ ہم کو گندم نہیں ملی ہے, آٹا نہیں ملا, گیہوں نہیں ملے. ان کو بتا دیں گے, کم از کم غریبوں کو تو مایوس نہیں کریں گے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا چلو تھیلوں کے اندر فوراً ریتی بھر لیتے ہیں. تھیلوں میں ریتی بھر لی, اور ریتی بھر کر کے جب وہ آنے لگے تو جب غریبوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو اپنے اونٹوں کے اوپر بڑا سامان لادا ہوا ہے, مطلب انہوں نے اچھا خاصا اپنے ساتھ اناج لے کر کے آئے ہیں. اب وہ اناج کی وہ ریتی کی بوریاں اٹھا کر کے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جا کر کے رکھنے لگے, اور رکھ کر کے وہ باہر نکلے کہ حضرت ابراہیم کو بتا دیں گے سارا واقعہ کہ یہ بوریوں کے اندر گندم نہیں ہے, گیہوں نہیں ہے, ریتی بھر کر کے ہم لائے ہیں. ابھی وہ نکل گئے حضرت ابراہیم کو تلاش کرنے کے لیے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ, حضرت ہاجرہ, دونوں نے دیکھا کہ غلام اناج لے کر کے آ گئے ہیں. انہوں نے بوریوں کو اٹھایا, اپنے گھر کے اندر لے کر کے گئے, اور ان بوریوں کو جب انہوں نے کھول کر کے دیکھا تو اتنے لذیذ گیہوں اس کے اندر موجود تھے کہ حضرت ہاجرہ نے کہا خدا کی قسم اس سے زیادہ قیمتی گیہوں میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. فوراً آپ نے وہ نکالا اور اس کا آٹا بنایا اور لوگوں کے لیے کھانا بنا کر کے پیش کر دیا. ادھر یہ لوگ غلام پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابھی کچھ بتانا ہی چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے کہا چلو ہمیں گھر جانا ہے. جب پہنچے گھر تو کیا دیکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحن کے اندر, گھر کے صحن کے اندر مہمان بیٹھے ہیں, غریب بیٹھے, وہ کھانا کھا رہے. جب وہ غلاموں نے دیکھا تو حیران ہو گئے, کہا یہ کھانا کہاں سے کھا رہے, ہم تو اپنے ساتھ اناج میں بوری کے اندر ریتی بھر کر کے لائے تھے, یہ کھانا کیسے کھا رہے, ہمارے پاس تو اناج نہیں تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر آئے نا گھر میں, تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ ابراہیم لگتا ہے تمہارا جو وہ دوست ہے نا وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے. کہا تمہارا دوست لگتا ہے تم سے بڑی محبت کرتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی اناج دیتا بھی تو ہلکا اناج دیتا, لیکن تمہارے دوست نے تو بہت زیادہ قیمتی اناج بھیجا ہے, بہت زیادہ قیمتی اناج بھیجا ہے. تو حضرت ابراہیم مسکرا کر کہنے لگے میرا دوست واقعی میں مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے میرا دوست. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غلاموں کو آگے کیا اور کہا بتاؤ تم کیا بولنا چاہتے تھے. ہم تو کب سے آپ کو بولنا چاہ رہے تھے. کہا وہ تو مجھے پتا تھا اس لیے مجھے نہیں سننا تھا, اب جن کو نہیں پتا ہے ان کو سنا دو تم کیا بولنا چاہتے تھے. کہا ابراہیم علیہ السلام سنیے, ہم گئے تھے آپ کے دوست کے پاس اناج لینے کے لیے, لیکن اس نے انکار کر دیا. کہا میرے پاس ختم ہو گیا اناج. کہا ہم آنے لگے تو سوچا خالی ہاتھ کیسے آئیں گے, تو ہم نے کیا کیا, بوریوں کے اندر ہم نے ریتی بھر کے لائی تاکہ غریب مایوس نہ ہو سکے, کم از کم وہ دیکھ کر کے امید میں تو رہے, اس لیے ہم نے بوریوں کے اندر ریت بھر کر کے لائی تاکہ لا کر کے یہاں رکھ سکے اور غریب مایوس نہ ہو سکے. کہا اس کے بعد کیا ہوا, ہم تو وہ رکھ کر کے چلے گئے. پھر اپنی بیویوں سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح یہ جو بوریوں کے اندر ریت بھری ہوئی تھی جب تم نے اسے کھولا تو کیا دیکھا. ابراہیم ہم نے جب کھولا تو اس میں قیمتی گیہوں ہم کو نظر آئے, قیمتی گیہوں نظر آئے. کہا کیسے؟ کہا ہم تو نہیں جانتے کیسے. اللہ نے حضرت ابراہیم حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا, کہا جاؤ جا کر کے میرے خلیل کو میرا سلام کہہ کے جا کر. حضرت جبریل آئے, آ کر کے کہنے لگے اے ابراہیم اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرانے لگے, اگر یہ کسی دنیا دار دوست نے بھیجا ہوتا تو ہلکے گیہوں بھیجتا, لیکن یہ تو میرے پروردگار نے جنت سے بھیجے ہوئے. تو ایک عمل حضرت ابراہیم کا قربانی کا ہے, لیکن دوسرا عمل مہمان نوازی کا بھی تو ہے, اس کو بھی تو اپنی زندگی میں اتارے, اس کو بھی تو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. مہمان کو دیکھ کر کے ہمارے تو منہ ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں, مہمان کو دیکھ کر کے تو سوچتے ہیں کہ کبھی ہمارے گھر سے بلا جائیں گی, کبھی ہمارے گھر سے روانہ ہوں گے مہمان کو دیکھ کر.
مہمان آتا ہے تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے. جہاں ہم حضرت ابراہیم کی ایک سنت ادا کر رہے ہیں وہی دوسری سنت کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بڑا اونچا اور بڑا اعلیٰ ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں دنیا میں سب سے افضل اگر کوئی ہے خدا کے بعد وہ ہمارے نبی ہے، اور ہمارے نبی کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مقام ہے نبیوں میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. اس لیے ان کی زندگی کے ہر پہلو کو ہم اپنی زندگی میں اتارے، یقیناً دنیا میں بھی کامیابیاں ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی ہمارا مقدر ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام کو اس کے نبیوں کی سنتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.